یہ سیٹ اپ اور یہ حکومت آپ کو کتنی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک تو رینگ رہی ہے، جب چلے گی تو میں بتاؤں گا کہ کتنی چلے گی۔ بلوچستان میں کوئی حکومت کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کی عید خراب کرنا چاہتے ہیں؟ عید کے بعد اس حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ بجٹ میں آپ ووٹ نہیں دیں گے حکومت کے حق؟ گدگدی جو ہوگی نا وہ اس بجٹ سیشن میں ہوگی۔ قومی احتساب بیورو اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہیں؟ اچھا ہوا کہ افطاری کے بعد آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ورنہ تو آپ کا بھی روزہ مکروہ ہو جاتا، میرا بھی روزہ مکروہ ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ آج کے جرگے میں ہم بات کریں گے تازہ ترین ملک کی صورتحال پہ، اور اگر وقت نے مہلت دی تو علاقائی صورتحال کا بھی ضمنی تذکرہ کریں گے۔ اور جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام دوست سردار اختر جان مینگل صاحب، چیئرمین ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے، سابق وزیر اعلیٰ ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ آج کل ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں؟ صاحب پہلے تو پوچھوں، یہ جرگہ نئے پاکستان کا ہے یا پرانے پاکستان کا؟ کوشش کریں کہ نئے پاکستان کے مطابق ہی ہو۔ سلیم بھائی، ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کے بعد ان کو اقتدار ملے، اور اقتدار کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اپنے عوام کے مسائل کو حل کریں، حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بلوچستان میں جو ہے نا مسئلے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جو شاید ہی کسی حکومت کے بس میں ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہم لوگ گئے ہیں تو انہوں نے جو مطالبات ہمارے سامنے رکھے ہیں اس میں سر فہرست وہ مطالبہ تھا جو ہمارے 6 نکات میں سر فہرست تھا مسنگ پرسنس کا۔ ٹھیک۔ اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کے پاس جاتے رہے اور یہی کہتے رہے، ہم نے یہ قطعاً ان سے وعدہ نہیں کیا کہ ہم جا کے ان کے یہ تمام مسئلے حل کریں گے۔ ہم نے ان سے یہ وعدے کیے ہیں کہ اگر ہمیں منتخب کیا گیا تو آپ لوگوں کی آواز کو ہم وہاں پہ اٹھائیں گے۔ اور یہی سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم نے موجودہ حکومت سے ایک معاہدہ کیا جس کو 6 نکات کا نام دیا گیا۔ اس میں ان کے لیڈرشپ نے سائن کیے۔ اگست میں وہ معاہدہ ایک سائن ہوا۔ اس کے بعد دوسرا معاہدہ جو پریزیڈنشل الیکشن میں تھا وہ سپٹمبر میں سائن ہوا۔ اچھا، 2 معاہدے کی اس حکومت کے ساتھ آپ؟ پہلے معاہدے میں مسنگ پرسنس اور بلوچستان کا جو فیڈرل سروسز میں 6% کا جو کوٹا ہے اس پر عمل درآمد کرنا، فارن سروس میں بلوچستان کی نمائندگی کو امپلیمنٹ کرنا، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیمز، تعلیمی ادارے، سی پیک کا جو شوشہ کافی عرصے سے آپ کو بھی اس پہ کافی آپ نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ سی پیک کے بننے کے بعد جو ہمارا خدشہ ہے، جو ہمارا خطرہ ہے کہ ایک ڈیموگرافک تبدیلی آئے گی، اس ڈیموگرافک تبدیلی کو روکنے کے لیے ہم یہ قطعاً نہیں کہتے تھے کہ جی ڈیولپمنٹ نہ ہو، لیکن اس ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ افغان مہاجرین کا مسئلہ تھا، تو یہ تمام کینسر ہاسپٹل کا مسئلہ، ان پر انہوں نے سائن کیے، اور اسی بنیاد پر ہم نے ان کو پرائم منسٹر کا ووٹ دیا، ہم نے ان کو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ دیا۔ پھر صدارتی ووٹ کا وقت آیا تو انہوں نے پھر ہم سے جو معاہدہ کیا اس میں تمام تر ہمارے جو مطالبات تھے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھے۔ روڈ بنانے ہیں بلوچستان میں، ان علاقوں میں جو جہاں پر گیس نہیں پہنچی وہاں پر گیس مہیا کرنی ہے، دیہاتوں میں بجلی پہنچانی ہے، ڈیمز بنانے ہیں، ہاسپٹل بنانے ہیں، کینسر ہاسپٹل کا قیام، اس طرح کے وہ مطالبات تھے۔ ٹھیک۔ لیکن تب سے آج دن تک ہم سناتے رہیں جا رہے ہیں اور وہ صرف سنتے رہیں۔ نہیں، اب کس سٹیج میں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حکومت عمل درآمد کی کوشش کر رہی ہے، ظاہری بات ہے جتنے بھی آپ کے ڈیمانڈز ہیں وہ ایک دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمل درآمد کی کوشش کر رہی ہے لیکن نہیں ہو پا رہے، یا عمل درآمد کے لیے حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یا آغاز ہی اس پروسیس کا نہیں کیا گیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں سلیم بھائی، سب سے پہلے یہ کہ ہم نے قطعاً نہیں کہا ہے کہ ان 6 نکات کے نکات کے حل ہونے سے بلوچستان کا تمام 70 سالہ جو مسئلوں کا جو انبار کھڑا ہوا ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ ہم نے ان کو ایک راستہ دکھایا ہے بلوچستان کے مسئلے کے حل کی طرف جانے، ٹھیک۔ اور ہم یہ بھی نہیں
کہتے کہ جی وہ ایک دن میں وہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اور تمام کے تمام مسئلے چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہوں، چاہے آپ کے کانسٹیٹیوشنل ہو یا پولیٹیکل ہو، ان میں ٹائم درکار ہے. لیکن اس ٹائم کے لیے جو ہے نا ایک سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی. سنجیدگی ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جو اس وقت ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان تمام نکات کا جائزہ لینے کے لیے، ان میں لوپ ہولز کہاں ہیں، ان میں آبسٹیکلز کہاں ہیں، اور ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے، اس کے لیے ایک بااختیار کمیٹی بنائی جائے گی. دو طرفہ، پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں اراکین ہوں گے اور بی این پی کی طرف سے اراکین ہوں گے. لیکن بارہا یاد دہانی کے باوجود ابھی تک وہ کمیٹی نوٹیفائی نہیں ہو سکی ہے. اچھا، یعنی ان آپ کے معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے جو کمیٹی بننی تھی، جی آج تک وہ کمیٹی بھی نہیں بنی. بالکل. تو جب کہ کمیٹی نہیں بنی ہے تو پھر عمل درآمد کیسا ہوگا؟ ہوا بھی ہوگا، کم سے کم ہمارے علم میں تو نہیں ہے. تو پاکستان میں تو سب سے آسان کام کمیشن اور کمیٹی بنانا ہوتا ہے، تو ابھی تک کمیٹی بننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے نام نہیں دیے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو روز اول سے نام اپنے دے دیے ہیں. میں ابھی بھی آپ کو نام دوہرا کے کہتا ہوں. کمیٹی میں ایک میں ہوں، ہمارے سیکرٹری جنرل سینیٹر ڈاکٹر جان زیب، آغا حسن بلوچ جو ہمارے ایم این اے ہیں، ثنا بلوچ جو ہمارے وہاں ایم پی ہیں. یہ پہلے ہی دن سے ہم نے اپنے نام ان کو ریٹن میں دے دیے. اب ان کی طرف سے نام نہیں آ رہے، یا ان کو کمیٹی کے لیے موضوع لوگ نہیں مل پا رہے، یا وہ لوگ مل پا رہے ہیں، ان میں اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا، میری سمجھ سے بالاتر. اچھا، فالو اپ کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے مطالبات؟ کئی بار ہماری اس دوران میری 2 یا 3 مرتبہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میں بھی ہم نے یاد دہانی کری ہے. کیونکہ اس معاہدات میں سب سے زیادہ آگے تھے جہانگیر ترین صاحب. ان سے میرے خیال میں 7-8 میٹنگیں میری ہوئی ہیں، اور ٹیلی فون پر بھی رابطے ہوئے ہیں، صرف تسلیاں تسلیاں اور تسلیاں. ابتدائی مذاکرات آپ سے کس نے کیے تھے؟ اور درمیان میں، یعنی جو ایک آئس بریکنگ کرتا ہے درمیان میں، وہ جہانگیر ترین صاحب تھے؟ آج شروع میں جب رابطے کیے گئے، میں یہاں پہ آیا تھا الیکشن کے فوراً بعد، تو یار محمد رین صاحب اور ان کے کراچی کے جو ہیں نعیم الحق صاحب وہ آئے تھے. اور ان کے بعد میں چونکہ کوئٹہ چلا، انہوں نے کہا، مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ جی بنی گال آئیں، تو میرا ہماری تو ضرورت نہیں، ضرورت ان کی ہے تو وہ آئیں. میں 2 دن یہاں پہ رکا، اور اس کے بعد جب میں کوئٹہ گیا تو شاہ محمد قریشی صاحب نے ڈاکٹر جان زیب سے رابطہ کیا تھا، ان سے ملاقات کی، اور کوئی ایک ان میں باہمی ایک اتفاق ہو گیا تھا، اور نکات کو فائنلائز کرنے کے لیے طے پایا گیا کہ جی وہ کوئٹہ آئیں گے. تو کوئٹہ جب آئے تھے شاہ محمد قریشی، جہانگیر ترین، یار محمد رین صاحب آئے تھے، اور قاسم سوری بھی تھے اس میں. تو اس دوران تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی آپ سے کئی ملاقاتیں کی ہوں گی فالو اپ کے لیے، تو اس میں فالو اپ نہیں ہو سکا؟ ہوا ہے جی. فالو اپ صرف یہ ہوا ہے کہ کمیٹیوں کے نام پوچھے گئے، اور ایک بار جو کمیٹیاں وہاں پہ بنی، شروع میں انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی ایک بن گئی ہے، تو ہم نے بولا ان کو نوٹیفائی کریں. نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف برائے نام کمیٹیاں ہوں، با اختیار کمیٹیاں ہم نے بنائی جائیں، جو اگر کوئی مسئلہ کسی منسٹری سے وابستہ ہے تو کم سے کم اس کمیٹی کے ممبران کو، اس منسٹر کو یا اس کے سیکرٹری کو یا کسی بھی ذمہ دار کو بلا سکتی ہے. تو شروع میں جو ایک کمیٹی کے ہمیں نام دیے گئے، اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے، ارباب شہزاد، پرویز خٹک صاحب، اور خسرو بختیار صاحب. اور پھر کچھ دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ نہیں جی وہ کمیٹی نہیں، ہم دوسری کمیٹی بنی تھی، پھر اس میں نئے ملک کا نام ڈال دیا گیا. ہم نے چلو ٹھیک ہے، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. کچھ یہ جو ہم حکومت کہہ رہی ہے کہ جی مسنگ پرسنز کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے، جو مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب کی جی کافی کام ہو گیا ہے. دیکھیں، جہاں تک مسنگ پرسنز کا، میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ جی جو تعداد ہم نے دی ہے اس کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ کچھ مسنگ پرسن جب ابتدا میں چھوڑ دیے گئے تھے، ان کی تعداد بھی اس زمانے میں 300 کے قریب تھی. یہ میں آج سے 3 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ان 3 مہینوں کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ اورماڑا کا واقعہ ہوا ہو، کراچی میں چائنیز کونسلیٹ کا واقعہ ہو، یا گوادر کا واقعہ ہو، یا بلوچستان میں کوئی اور واقعات ہوئے ہیں،
اس کے بعد جو کئی تعداد میں جو ہے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں. لیکن سردار صاحب ویسے تو نہیں اٹھاتے نا اپنے شہریوں کو, کچھ انہوں نے بھی کیا ہوگا نا, کچھ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا, رابطہ ہوگا, سیکیورٹی فورسز پہ حملوں میں ملوث ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% جو ہے بے گناہ ہے, لیکن کوئی یہ بھی کلیم نہیں کر سکے گا کہ وہ 100% جو ہے گناہ گار ہیں. اگر وہ گناہ گار ہیں, اگر وہ کسی واقعات میں یا کسی واردات میں انوالوڈ ہیں, تو کورٹ ہیں آپ کے پاس, عدالتیں ہیں آپ کے پاس, ملٹری عدالتیں آپ نے بنائی ہیں. اتنی بڑی خوبصورت عدالتیں بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو پھر ان عدالتوں پہ کم سے کم تالے لگا دیے جائیں, عدالتوں میں لائیں, کم سے کم ان کے والدین کو تو یہ حق دیا جائے. سر بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی خود زیادہ موڈ نہیں تھا اس حکومت کے ساتھ چلنے کا, لیکن چونکہ کوئی دوسرا آپشن بھی آپ کے پاس نہیں تھا, اس لیے آپ نے اتمام حجت کے لیے ان کے ساتھ ایک وقتی اتحاد کر لیا. اگر آپ کا اس حکومت کے ساتھ مکمل چلنے کا ارادہ تھا تو حکومت میں شامل کیوں نہیں ہوئے, صرف ووٹ پہ کیوں اکتفا کیا؟ دیکھیں, حکومت میں آج کل کے دور میں تو حکومت میں شامل ہونا جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کے لیے اپنے لیے ایک آنر سمجھتے ہیں. لیکن سلیم صاحب ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے, وزارتوں کے لیے نہیں کیا. ہمیں اپنے آج سے پہلے بھی کتنی حکومتیں بنی, ان میں کتنے لوگ بلوچستان سے وزیر رہ چکے ہیں, بلوچستان کی تمام اسمبلی وزیر بنی ہے, لیکن کیا بلوچستان کے مسئلے حل ہوئے ہیں؟ ہم سنجیدہ تھے, ہم چاہتے تھے, اور یہ ہمیں ایشورنس دی گئی. اگر حکومت ان مسئلوں کو حل نہیں کر پاتی تھی تو کم سے کم کسی سے پوچھ کر ہمیں کہتے کہ جی ان میں سے ہم ان مسئلوں کو حل نہیں. حالانکہ جو ہم نے جو ڈرافٹ بنایا تھا وہ بڑا اس سے کہیں زیادہ تھا, ایک پیج پہ نہیں تھا, تو اس کو خود انہی لوگوں نے, ہم نے مل کر جو ہے اس کو کمپائل کر کے 6 نکات پر لے آئے. اگر ان کے بس کی بات نہیں تھی تو کم سے کم ہمیں کہہ دیتے. ہم نے تو اپنا ایک فرض نبھایا, اور ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم ان تک وہ آواز پہنچائیں گے. اب آپ مکمل مایوس ہو گئے ہیں, اس حکومت سے اپنی حمایت وڈرا کرنا چاہتے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر وہ کمیٹی وغیرہ بنا دے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ابتدا میں ہم نے ان کو 1 سال کا ٹائم دیا تھا. 1 سال میں 9 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. اس 9 مہینوں میں ہم نے 0% ان سے مطلب پروگریس دیکھی ہے. اور ابھی بھی ہم نے ان کے لیے جو پیغامات کرائے ہیں کہ جی بیٹھیں ہمارے ساتھ, بیٹھ کے ہمیں بتائیں کہ ان 6 نکاتوں میں سے آپ نے کتنوں پر اور کتنا فیصد عمل درآمد کیا ہے. ممکن ہے کیا ہو انہوں نے, لیکن ہماری نالج میں نہیں ہے. معاہدات جب ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں, کم سے کم ہمیں آ کے بتائیں تو صحیح, میٹنگ میں آ کے بتائیں, فلور آف دا ہاؤس آ کے بتائیں, آپ لوگ کے سامنے, میڈیا کے سامنے آ کے بتائیں جی فیڈرل سروسز میں جو ان کا 6% کا کوٹا تھا وہ ہم نے جو ہے 3% پورا کیا ہے. فارن سروس میں جو بلوچستان کی جو نمائندگی نہ ہونے کی برابر ہے, اس میں ہم نے جو ہے 2% ان کی نمائندگی. وہ تو آ کر کہیں تو صحیح. جب وہ یہ نہیں کر پاتے, اور بجٹ جو سیشن آ رہا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, اگر ہمیں وہ مطمئن نہ کر سکے, پہلا جو ہمارا وہ ہوگا, میں کہوں کہ گدگدی جو ہوگی نا, وہ اس بجٹ سیشن میں ہوگی. بجٹ میں آپ ووٹ نہیں دیں گے حکومت کے حق میں؟ کیوں دیں؟ جب وہ ہمارے ان مطالبات میں اب سنجیدگی نہیں دکھا رہے, سنجیدگی کا مظاہرہ تک نہیں کر رہے, دے آر لیسٹ بادر, تو پھر ہم براتی تو نہیں ہیں کہ جو بھی بارات جائے اس میں. 1 سال کا وقت دیا تھا, تو ابھی 1 سال تو پورے نہیں ہوئے نا. نہیں, 1 سال میں اگر کم سے کم 10% کاموں پر عمل درآمد ہوتا, 1 سال میں ہم نے کہا تھا کہ مکمل, 1 سال میں 9 مہینے میں کم سے کم 10% کاموں کی تو وہ پروگریس ہمیں دکھائیں. تو پھر اگر اتنے مایوس ہے اور یہ حکومت آپ لوگوں کو اتنا بھی توجہ نہیں دے رہی, تو پھر صرف گدگدی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ چلے جائیں اور اس حکومت کے ساتھ اپنا ناطہ مکمل ختم کیوں نہیں کریں؟ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم اس وقت جائیں گے. کیا یہ وہی اپوزیشن نہیں ہے جو کل حکومت میں تھی؟ اپوزیشن کے ساتھ ہم جائیں گے بھی, لیکن اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر.
یہ نہیں کہ اپوزیشن نے کہا کہ جو روڈوں پہ نکلیں اور حکومت کو گرانا ہے کسی نہیں، پرائرٹی لسٹ پر جو ہیں یہ نکات ہوں گے، اپوزیشن ان کو ایگری کرے گی، ان کو اپنے اس تحریک کا ٹاپ آف دی لسٹ جو حصہ بنائیں گے، پھر ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار۔ اچھا، اپوزیشن کے ساتھ جانے کے لیے آپ اب نئے ٹرمز کا انیشیٹ، لیکن حکومت کے ساتھ چلنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی زیادہ امکان نہیں ہے آپ کا؟ یہ حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر حکومت ہمیں لے کر جانا چاہتی ہے تو اس دوران اپنی پروگریس ہمیں بتائے، اگر وہ پروگریس نہ کر پائیے، ایک دن میں پرائیویٹ ممبر کا ایک بل جب پاس کیا جاتا ہے تو ہمارے مطالبات کوئی آئینی ترامیم تو نہیں ہے، کیوں حل نہیں ہو پاتے؟ تو حکومت اگر چاہے تو کیا کرے حکومت بجٹ سے پہلے کہ آپ لوگ راضی ہو جائیں گے اور بجٹ میں ووٹ دے دیں گے حسب سابق؟ لوگ بازیاب کر رہے، کر نہیں سکتی۔ ہمیں یہ بتائے کہ بلوچستان کا جو 6% کوٹا ہے اس پر کتنا عمل درآمد کیا ہے، وہ بھی تو ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے نا۔ لیکن اگر اس طرح کی میٹنگ کر لی اور جہانگیر ترین صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور آپ لوگوں کو یقین دہانی کرا دی جس طرح پہلے کرا دی، تو پھر آپ لوگ بجٹ میں یقین دہانیوں سے اب یقین اٹھ گیا ہے۔ ہاں، اب ہم سالڈ وہ کہتے ہیں نا مکمل کام چاہتے ہیں۔ نہیں تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں حکومت کے ساتھ رشتہ ناتا ختم ہو گیا تو آپ وہ بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں اب بھی موقع ہے۔ نہیں، موقع ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہم نے ان کو دیا ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ انہیں 1 سال کے عرصے میں انہوں نے کیا کر دکھایا۔ اگر وہ ہمیں غلط ثابت کرتے ہیں بالکل ہم جانے کے لیے، وہ ہمیں بتائیں کہ جی اتنے لوگ بلوچستان سے ہم نے فارن سروس میں رکھے ہیں، 6% میں جو اتنا بلوچستان کو کوٹا مل گیا ہے، بالکل ہم بھی آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی کافی اپنی پی لیں اور ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو سردار اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب سردار اختر جان مینگل صاحب، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے افطاری کی تھی اس میں آپ خود تو تشریف نہیں لائے لیکن آپ کے نمائندے وہاں پہ شریک تھے، تو کیا اس کے فیصلوں کا اب آپ کی جماعت اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، ہم سیاسی لوگ ہیں، وہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ بھی تھی، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے تھے وہاں پہ، ظاہر ہے وہاں پر ہر کسی نے اپنا مدعا بھی بیان کیا، ہر کسی نے اپنے سیاسی پروگرام کا بھی وہاں پہ حوالہ دیا ہوگا، ہمارے ساتھیوں نے بھی وہاں پہ دیا۔ اب آگے چل کر جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے، شاید کل بھی میں نے سنا ہے کہ اے پی سی بلائی جا رہی ہے، اگر اس میں بھی ہمیں بلایا گیا، جیسے کہ ایک ایشوز پر ہمارا جو موقف تھا یہ ریفرنس کے حوالے ججز کے، اس حوالے سے ہم نے جا کے ان کی پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی، چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، ان کے پابند نہیں۔ ہمارا اصولی موقف ہے، جہاں پر بھی ہم نے سمجھا چاہے حکومت کوئی کام کرتی ہے اور ان کا موقف جو ہے صحیح موقف ہے، ہم اس کی موقف کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے پہ آپ لوگوں کا وہی موقف ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے؟ بالکل جی، ریفرنس کا دیکھیں یہاں پہ صافی صاحب کسی بھی ادارے کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ہر کوئی ادارہ اپنے ادارے سے باہر دوسرے اداروں میں مداخلت کر کے اور ان کے جو وہ فنکشن ہیں ان کو اسٹاپ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ پارلیمنٹ فنکشن کر پا رہی، نہ عدلیہ فنکشن کر پا رہی، نہ ہی دوسرے ادارے، جب تک کہ تمام اداروں کو ان کے حدود میں رکھ کر اور ان کو پابند نہ کیا گیا کہ جی یہ آپ کی حد ہے، اس سے آپ باہر نہ نکلیں۔ لیکن سردار صاحب، اس وزیر اعظم نے ریفرنس انیشیٹ کیا ہے جو آپ کے ووٹ سے اور آپ کے سپورٹ سے وزیر اعظم ہے، آپ کے ووٹ اور سپورٹ سے صدر بننے والے صدر مملکت نے وہ ریفرنس بھیجا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل یعنی جس ادارے سے فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے وہی ادارہ اس کا فیصلہ کرے گا، اگر وہ بے قصور ہوئے تو ریفرنس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو اس میں کیا قباحت ہے، اس پہ اتنی ریزسٹنس کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ صافی صاحب ہر کسی چیز کے پیچھے نا کوئی نہ کچھ میتھڈز ہوتے ہیں، اور
چاہے وہ ریفرنس کی شکل میں ہو، چاہے وہ نیب کے کیسز کی شکل میں ہو، یا پہلے زمانے میں ہمارے زمانے میں جو ہے ہم پہ لگتے تھے دفعہ 124A. کاش کہ ہم ابھی اس اسٹیج پر پہنچتے کہ ہمیں بالکل یقین ہو جاتا کہ یہ بالکل غیر جانبدارانہ احتساب ہوگا، اور یہ جو ریفرنس بھیجے گئے ہیں یہ بلا مقصد بھیجے گئے ہوں، لیکن ابھی تک یہ ملک اس اسٹیج تک نہیں پہنچا۔ لیکن وہ تو جس وزیر اعظم کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ان کے بارے میں بھی اپوزیشن کیا کچھ نہیں کہتے رہے، لوگ کہتے تھے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، فلاں ہیں، تو اگر ادھر آپ لوگوں نے دیا تو ادھر بھی ایک قانون کے مطابق ایک کام ہو رہا ہے، اس میں کیا حرج؟ جی ہاں، ہم نے بھی دیا، سنا ہے عوام نے بھی ووٹ دیے ہیں، تو جتنے ہم قصوروار ہیں اتنے اس ملک کی عوام بھی قصوروار ہوگی۔ نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں نا کہ اب دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو اگر جسٹس فائز عیسیٰ سے کوئی ہمدردی ہے تو اس بنیاد پہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی نے کرنا ہے، بالکل۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جس بنیاد پہ جو ریفرنس نکالے گئے ہیں، ان پر جو ایلیگیشن لگائی گئی ہیں، وہ کون سی اتھارٹی ہے جس نے چھان بین کر کوئی تو ہوگا نا، آپ کی کوئی ادارہ تو ہوگا، آپ کی پولیس ہے، آپ کی اسپیشل برانچ ہے، آپ کی FIA ہے، یہ کس نے نکالے ان کے خلاف؟ پہلے یہ، اور انہوں نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے آپ کے پریزیڈنٹ کو، اس کا بھی تو جواب دیا جائے کہ جی یہ ریفرنس ہے، مجھے تو بتایا جائے میرے پاس الزامات کیا ہیں اور کیوں لگائے گئے ہیں۔ وہ تو اس کا حق بنتا ہے، وہ اس پر ابھی تک کیوں؟ تو فائز عیسیٰ کے معاملے پہ صرف فائز عیسیٰ نہیں، دو اور ججز بھی ہیں، آپ اپوزیشن تو مختلف سگنلز دے رہی ہے، آپ لوگ اس پہ کس حد تک جائیں گے اس کی ریزسٹنس میں؟ لیکن ہم نے پہلے بھی کہا حکومت کو کہ جوڈیشری کو آزاد جوڈیشری کے طور پر رہنے دیجیے، وہ کام کریں، اور جوڈیشری کو کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ پچھلی حکومتیں رہی ہیں یا اس سے اگلی پچھلی حکومت رہی ہیں، انہوں نے جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں لا کر اور اس سے کام نکالنے کی کوشش کی ہے، تو پھر نہ یہاں پہ انصاف رہے گا، نہ ہی انصاف کی طریقے رہیں گی۔ ٹھیک، احتساب کے بارے میں ایک موقف اپوزیشن جماعتوں کا ہے، ایک حکومت کا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے یہ صحیح ہے اور قومی احتساب بیورو اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں اگر احتساب کا عمل نہ رہا تو وہ معاشرہ جو ہے آگے نہیں چل پائے گا۔ اس معاشرے میں پھر آپ کسی مثبت عمل کی جو ہے توقع نہیں کر سکتے، بشرطے کہ وہ احتساب کے ادارے خود جو ہے احتساب کرنے کے قابل ہوں۔ پہلے تو ان کی اپنی کریڈیٹیبلٹی دیکھنی ہوگی کہ آیا وہ واقعی صادق و امین ہیں یا نہیں، وہ اس قابل ہیں کہ وہ دوسروں کا احتساب کریں، کیا وہ احتساب کے اس عمل سے خود اس احتساب کے پولس سرات سے گزر سکتے ہیں؟ آئین نے اختیار دیا ہے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو، اور ان دونوں نے ان کا نام تجویز کیا تھا، عمران خان صاحب نے یا کسی اور نے نہیں؟ بالکل، میری ان دوستوں سے بھی بات ہوئی، میں نے بولا آج جو بھی یہ عمل ہو رہا ہے یہ آپ کے اعمالوں کا رد عمل ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ اعتراض آپ کر رہے تھے، میں کر رہا تھا، اب اپوزیشن والوں نے بھی، جنہوں نے ان کو اس منصب پہ بٹھایا تھا، وہ بھی کرنے لگے تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں کہ ان کے خلاف جو سکینڈل آیا ہے تو وہ حکومت کی طرف سے لایا گیا ہے، اور اپوزیشن والے اب مطالبہ کر رہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ اس پہ آپ اور آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اب اچھا ہوا کہ افطاری کے بعد آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ورنہ تو آپ کا بھی روزہ مکروہ ہو جاتا، میرا بھی روزہ مکروہ ہو جاتا۔ نہیں، میں اس تفصیلات میں نہ میں کبھی گیا ہوں نہ جانا چاہوں گا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایلیگیشن دیکھیں ہیں، کچھ آڈیوز بھی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی ہیں، اور آپ کے پاس ایسے ذرائع بھی ہیں، آپ حکومت کے پاس ایسے ادارے بھی ہیں جو ان کے جو ہے فورنسک ٹیسٹ کرا دے، آڈیو اور ویڈیوز جو شائع ہوئی ہیں
دیکھیں اگر ان ویڈیوز کا آڈیوز کا جائزہ اگر لیا جائے تو اس میں تو واقعتاً ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو اس آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کرنا جو ہے صحیح نہیں. اس پہ تو وہ قابل سزا ہو جائیں گے نا. چیئرمین نیب کے خلاف یہ اقدام کسی نے کیا ہے یا کہ نہیں کیا ہے؟ کوئی چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، اور اس میں شاید وہ چیز بھی آ جائے کہ وہ معاملہ جینون ہے یا نہیں، تو وہ پارلیمانی کمیشن کا مطالبہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ہے یا جو حکومت کہتی کہ نہیں ضرورت نہیں ہے؟ صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا اخلاقی طور پر، جیسے ایسی کوئی ایلیگیشن آتی ہے کسی پر، اخلاقی طور پر اس شخص کو جو ہے خود مستعفی ہونا چاہیے تھا. یہ روایتیں رہی ہیں. کیا ایسی نظیر اس ملک میں نہیں رہی جب احتساب کے کرپشن کے کیسز سٹنگ پرائم منسٹر پر جب لگائے گئے تو ان کو مجبور کیا گیا کہ جب تک ٹرائل ہو رہا ہے آپ ریزائن کریں؟ یہی احتساب کے وہ عوامل تھے نا جی. تو کیا یہی شرائط ہمارے چیف جو احتساب کے چیئرمین ان پر کیوں لاگو نہیں آتے؟ اب اس کے پیچھے کون ہے، کون سی کانسپرنسی ہے اس کے پیچھے؟ حکومت ہے، اپوزیشن ہے، کچھ تو ہوگا وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا چیئرمین صاحب خود اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ قرار دے سکیں گے؟ اچھا، ایک تو چیئرمین صاحب کے خود کے مورلی ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن ہونی چاہیے، اور اگر یس تو پارلیمانی، جوڈیشری یا کس طرح کا کمیشن؟ نہیں ہونی چاہیے تو بالکل پارلیمانی کمیشن ہونا چاہیے اس پر. ٹھیک، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو سردار صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین جناب سردار اختر جان بینگل صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بھی اس طرح نہیں جاؤں گا، تو اپوزیشن جو مبینہ تحریک کی بات کر رہی ہے اس میں آپ کی جماعت کا حصہ بننے کے لیے کیا شرائط آپ سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں یہی اپوزیشن میں نے کہا کل حکومت میں تھی، اور ان کے سامنے ہم نے یہ نہیں کم سے کم اس سے کم شرائطیں رکھی تھی. اتفاق تو کیا تھا، بالکل صحیح ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی بھی اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہمیں یقین دہانی کرے گی، ظاہر ہے اس وقت تو اس کے بس میں تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اپوزیشن کل کنٹینر کی شکل میں یا ڈی چوک پر مظاہرے کرنے کی شکل میں یا ان کے دوسرے علاقوں میں جو ہے احتجاج کی شکل میں اگر آنا چاہتی ہے اور ہمیں ساتھ لینا چاہتی ہے، تو اس کا جو فرنٹ بینر ہوگا ہمارے 6 نکات ہوں گے. بلوچستان میں، یہاں تو آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن بلوچستان میں آپ اپوزیشن میں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی حکومت کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. کوئی آپ کی جماعت کی اور اپوزیشن کی ایسی خواہش اور کوشش ہے؟ صاحب اپوزیشن کی تو ہمیشہ خواہش ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کا رویہ اگر منصفانہ نہ ہو اور آمرانہ ہو تو حکومت اپوزیشن کا یہ حق بنتا ہے. اب کیوں آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کی عید خراب کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑیں، عید تو صحیح طرح منائیں، لیکن یہ بات بتا دیتا ہوں، عید کے بعد ہمارا اپوزیشن جس میں ہماری پارٹی ہے BNP، جمعیت علماء اسلام ہے، PK میپ کا بھی ایک ممبر ہے، نواب اسلم ریسانی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی حکومت کی پارٹی کے بھی کئی ایسے اراکین ہیں جو عید کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے خلاف کو گرانے میں جو ہمارا ساتھ دیں گے. باپ کے ممبر آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ جب لاوارث ہو جائیں گے تو آ جائیں گے. اچھا، اور ارادہ بھی ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل، یہ پارلیمانی طرز سیاست کا ایک حصہ ہے. ہم ٹیک اوور نہیں کرنا چاہتے، باقاعدہ ایک جمہوری طریقہ کار سے جو ہے نا ہم وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ سی پیک کے خلاف نہیں تھے، لیکن سی پیک کی ایگزیکیوشن کا جو طریقہ نواز شریف حکومت نے اڈاپٹ کیا تھا، آپ اس کے شدید ناقد تھے. پچھلے دنوں مبینہ مغربی روٹ کا افتتاح کیا گیا، اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ آئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ہم نے اس کی تلافی کر دی، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ
جام صاحب نے بھی، اگرچہ وہ پچھلی حکومت کا بھی حصہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف نے زیادتی کی تھی آج عمران خان نے اس کی تلافی کر دی بلوچستان کے حوالے سے۔ واقعی بلوچستان کے ساتھ زیادتیوں کی تلافی ہو رہی ہے سی پیک کے کنٹیکسٹ میں؟ صافی صاحب مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس حکومت میں بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی، نمبر ایک، اور کون سی حکومت جو آئی ہے اس نے جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر معافی نہیں مانگی؟ بتائیں تو صحیح کسی ایک کا نا۔ سب نے زیادتیاں بھی کی، سب نے معافیاں بھی مانگی، لیکن اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں زیادتیوں کا انبار کہ آنے والی حکومت بھی پھر معافی مانگے۔ نہیں، میں اسپیسیفکلی سی پیک کے کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تلافی کر دی نواز شریف کی غلطیوں کی، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جن چیزوں سے بلوچستان کو محروم رکھا گیا تھا سی پیک میں ہم نے آج وہ دے دیے۔ دیکھیں وہی مغربی روٹ جس کا افتتاح ایک بار میاں صاحب نے کیا تھا، جوب میں بڑے بڑے سیاستدان جمع ہو گئے تھے وہاں پر، تختیاں، مبینہ مغربی روٹ، میں نے اس وقت بھی کہا جی تھا ہاں، کہ یہ مغربی روٹ نہیں ہے۔ اور ابھی تک بھی وہ تختی جو لگائی گئی ہے اس مغربی روٹ پر نہیں، کوئٹے میں جو ہے اس پہ پردہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کو سر ہونے تک۔ ابھی جب اس پر کام ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا نا، ابھی تک تو صرف وہ سنہری تختیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، مجھے ابھی تک تو کوئی ایسی پروگریس وہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ حکومت سی پیک کو جس طرح آگے لے کے بڑھ رہی ہے اس سے آپ، کیونکہ میں پہلے بھی کہتا رہا اب بھی کہ بلوچستان سی پیک پہ سب سے زیادہ حق بلوچستان کا اور دوسرے نمبر پر گلگت بلتستان کا ہے، تو آپ لوگ اس کے پروگریس سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں ہمارے اگر ان 6 نکات میں دیکھا جائے تو ایک نکتہ وہ بھی تو ہے نا، جو ہمیں گریوینس سے، جو ہمیں خدشات سے، اس میں تو سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ جی وہاں پر ڈیموگرافک جو تبدیلی آئے گی اس کو روکنے کے لیے کہ آپ قانون سازی کریں، وہ نہیں ہوئی۔ لیکن موجودہ حکومت نے کون سا ایسا کام یا ایسا پروجیکٹ بلوچستان میں شروع کیا ہے، ماں سوائے سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ ایئرپورٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھا گوادر کا، اور آپ کا اس روٹ کا بھی انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ جب ان پر کام ہوگا، جب کوئی پروگریس ہوگی تو ہی بلوچستان کے لوگ مطمئن ہوئے تو ہم بھی مطمئن ہوں گے۔ یہ خدشہ کس حد تک درست ہے کہ سی پیک کی وجہ سے یا اپنے جغرافک لوکیشن کی وجہ سے بلوچستان ایک بار پھر ریجنل اور گلوبل پاورز کی پراکسی وار کا میدان بنتا جا رہا ہے؟ صاحب میں نے، آپ کو یاد ہوگا جب اے پی سی ہوئی تھی یہاں پہ جو ہم نے بلائی تھی، اس میں شاید کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، اب بھی ریکارڈ میں دیکھیں تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ جی ایک جنگ سوویت یونین کے انویژن کے بعد یہاں پر لڑی گئی، جس کا شخصانہ جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، چاہے وہ مہاجرین کی شکل میں، چاہے وہ مجاہدین کی شکل میں، چاہے وہ طالبان کی شکل میں، یا 9/11 کے بعد خودکش حملوں کی شکل میں۔ اور جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ اب یہ ایک اور جنگ، دوسروں کی جنگ کا محور پھر یہ خطہ ہوگا، اور اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ بلوچستان ہوگا۔ اور مجھے ابھی بھی یہ خطرات ہیں، جو وہ کہتے ہیں نا جنگ کے جو بادل منڈلا رہے یہ ہیں۔ کس کس ملک اور کس کس قوت کی جنگ ہے؟ دیکھیں کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کنفلکٹ جو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا امریکہ کا اور ایران کا، دونوں کی جو ہے انگلیاں ٹریگر پر رہے ہیں اور ہم درمیان میں ہیں، اور نہ ہم پاکستان اپنے آپ کو امریکہ سے دور کر سکتا ہے، نہ ہی سعودیوں سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایران کو جو ہے پیٹھ دکھا سکتا ہے۔ آپ کو ایک طرف تو جانا پڑے گا اس جنگ میں، یہاں پہ بھی جائیں گے آپ نقصان میں ہیں، وہاں پہ بھی آپ جائیں گے نقصان میں۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے ہم دنیا سے الگ تلگ بھی نہیں رہ سکتے، سعودی عرب کے ساتھ ہماری اپنی مجبوری، امریکہ کے ساتھ اپنی مجبوری، ایران کے ساتھ اپنی مجبوری۔ کیا اس وقت حکومت غلط کر رہی ہے کہ بلوچستان اس جنگ کا مرکز بن رہا ہے، اور کیا حکومت کو کرنا چاہیے کہ بلوچستان اس جنگ کا مرکز نہ بنے؟ ہمیں اس جنگ میں جو ہے نا کسی بھی پارٹی کا جو حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر
मुल्क अपने आप को न्यूट्रल रख सकता है। तो अभी तक बनी है हमारी हुकूमत या आपकी माशी हालात ऐसे हैं आपको मजबूर करेंगे कि आप बनेंगे। तो इस हवाले से फिर ये हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि जी बलूचिस्तान में गैर मुल्की खुफिया एजेंसियां भी सरगर्म अमल। तो कुलभूषण यादव से बड़ा सबूत और कोई है? तो कुलभूषण को भी तो दिखा दिया ना, अपनी ज़ुबान से वो कह रहा है कि मैं बलूचिस्तान में ये कुछ कर रहा था। मैं ये नहीं कहता होंगी, और अभी तक किसी ने ये प्रूव भी नहीं किया कि वो हैं। अगर हैं तो उनको लाया जाए, उनको आवाम के सामने लाया जाए, उनको मीडिया के। आखिरी सवाल, अल्लाह आपको भी ज़िंदा रखे, खुश रखे, अगला इंटरव्यू जब मैं आपका करूँगा तो आप मुकम्मल तौर पर हुकूमती कैंप में होंगे या मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के कैंप में होंगे? रमज़ान का महीना है साफ़ी साहब, आप रोज़ादार भी हैं, नमाजी भी हैं, दुआ करें कि मैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ रहूं जहां पे उनका मफाद हो। ये सेटअप और ये हुकूमत आपको कितनी चलती हुई नज़र आ रही है? अभी तक तो रेंग रही है, जब चलेगी तो मैं बताऊंगा कि कितनी चलेगी। मुद्दत पूरी कर सकेगी? करनी तो चाहिए। हर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो ये उनका हक बनता है। अगर अवाम के मफादात के बरक्स वो कोई इक़दाम करते हैं और अवाम के लिए हुकूमत के बजाय वो वबाल जान बन जाते हैं तो फिर उनको हुकूमत अभी तक जो चल रही है 9 महीने के तजर्बा क्या बता रहे हैं कि ये हुकूमत अवाम के मफादात का ख्याल रख रही है या कि उलट सिमत में जा रही है? इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ जो उन्होंने इक़दाम किए हैं वो अवाम के मफादात के लिए कोई ऐसे ख़ास इक़दाम मुझे नज़र नहीं आ रहे, मासिवाय चंद के। मेजॉरिटी जो उन्होंने जो इक़दाम किए हुए हैं वो अवाम पर महंगाई का बोझ और अमन का जो है बोझ, जो है लॉ एंड ऑर्डर का बोझ जो उन पर डाला हुआ। वो मजबूरी नहीं है पिछली हुकूमतों की करतूतों की वजह से? तो फिर वो दावे नहीं करते ना, जब दावे किए हैं तो फिर उनको अमली जामा पहनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अख्तर जान मेंगर साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। आज के इस खुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।